جہاد نہ کریں، جہاد مخالفت کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے میں منع کرتا ہوں اللہ کے لیے جہاد کی مخالفت کر کے اپنے ایمان کو برباد نہ کرنا۔ میدان جہاد میں نہ جانا الگ چیز ہے اور جہاد کی مخالفت کر کے جہنم میں جانا الگ چیز ہے۔ میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا آپ جہاد کے اندر چلے جاؤ، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا افغانستان چلے جاؤ، میں آپ کو لڑنے کی ترغیب نہیں دے رہا، لیکن یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ مخالفت کر کے ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکنا اور اللہ کے لیے اپنی جہنم نہ خریدنا، تعویلیں اور تعریف جہاد کے مسئلے پہ نہ کرنا، اپنی آخرت خدا کے لیے برباد نہ کرنا۔ اگر مولوی بھی جہاد کے آیات میں تعریف اور تعویل کرے گا تو بتاؤ مرزا قادیانی کا جرم کیا ہے؟ اس بے ایمان کو نبی بنایا تھا جہاد ختم کرنے کے لیے اور ہمیں مولوی بنایا ہے جہاد کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر ہم بھی مخالفت کریں گے تو ہم اور قادیانی مدعی نبوت میں فرق کیا ہے؟ اس لیے میں بارہا گزارش کرتا ہوں تعویلیں اور تعریفیں کر کے خدا کے لیے اپنے مذہب کو برباد نہ کرنا اور اپنی جنت تباہ نہ کرنا۔ مجھے 13-14 سال ہو گئے، میں ایک دن بھی جہاد کے اندر نہیں گیا، میں جہاد کے اندر نہیں جاتا، اپنے علمی کام میں لگا ہوا ہوں، لیکن اس کا معنی یہ کہ میں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں۔ میں بسا اوقات سفر میں ہوتا ہوں اور اس میں اللہ گواہ کوئی شک نہیں ہے میدان جہاد میں مجھے اتنی مشقت برداشت نہیں کرنا پڑی جتنی مشقت مجھے اس مسئلے کی کام میں کرنا پڑ رہی ہے۔ اتنی تکلیفیں مجھے وہاں نہیں اٹھانی پڑی جتنی تکلیفیں میں نے اس کام میں اٹھائی ہیں۔ اتنی مخالفت کا سامنا مجھے وہاں نہیں تھا جتنی مخالفت کا سامنا یہاں پر ہے۔ اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے یجاہدون کے بعد لا یخافون کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے آدمی جیل کاٹ لیتا ہے اور کام نہیں چھوڑتا، زخم سہ لیتا ہے اور کام نہیں چھوڑتا، جسم کے ٹکڑے کروا لیتا ہے اور کام نہیں چھوڑتا، اور جب اپنے مخالفت کریں تو دل چھوٹا کر کے کام کو چھوڑ جاتا ہے۔ یجاہدون آسان ہے اور لا یخافون مشکل ہے۔ یہ میری تحقیق نہیں ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگ جیلیں کاٹ رہے ہیں، جہاد نہیں چھوڑ رہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ زخم سہ رہے ہیں اور طریقے برداشت کر رہے ہیں اور بیٹھتے کیوں ہیں؟ وہ یار دل کھٹا ہو گیا، اپنے مخالفت کرتے ہیں، اپنے غیر ہوتا تو پھر بھی تھا، اپنے مخالفت کرتے ہیں لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یجاہدون آسان ہے، لا یخافون یہ مشکل ہے۔ اور میں اپنے ساتھی کہتا ہوں ہم نے 10 سال یجاہدون پہ گزارے ہیں، اب 8واں سال لا یخافون پہ چل رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے یجاہدون پہ تھے، اب لا یخافون پر ہے۔ لا یخافون کا مطلب سمجھ لیں، اس کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو ستائیں اور آپ جواب نہ دیں، یہ ہے لا یخافون۔ اگر اپنے ستائیں اور آپ بھی بھڑاس نکال لیں تو پھر آپ برابر سرابر ہیں، اب لا یخافون میں آپ شامل نہیں ہیں۔ اپنے الزام لگاتے رہیں اور آپ خاموش رہیں، اپنے برا کہتے رہیں اور آپ خاموش رہیں، آپ اپنے گالیاں دیتے رہیں اور آپ جواب نہ دیں، آپ نے آپ کے خلاف بولتے رہیں اور آپ خاموشی اختیار کریں، تب لا یخافون ہے۔ اگر انہوں نے آپ کا اشتہار پڑھا آپ نے ان کا پھاڑ دیا تو پھر لا یخافون کیسے ہے؟ وہ الزام آپ پہ لگائیں آپ ان پہ لگا دیں، بتاؤ پھر لا یخافون کیسے ہے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ شعر پڑھنا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ ایک گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ یہ شعر پڑھنے آسان ہیں اور کسی نے عمل کی تصویر دیکھنی ہو نا، ہم فقیروں کو دیکھ لو، پورا زمانہ مخالف ہے لیکن ہمیں رتی برابر بھی پرواہ نہیں، رتی برابر بھی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ ہمارا کام خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ راضی رہے، بس کسی کی پرواہ نہ کرو۔ لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے میری بزم کے قابل نہ رہا۔ لوگ کہہ دیں یہ پاگل ہیں، اللہ سمجھے عقل مند ہے تو کافی ہے۔ لوگ سمجھے ذلیل ہے، اللہ عزت دے تو کافی ہے۔ لوگ سمجھے گندا ہے، اللہ سمجھے اچھا ہے تو بس ہمارے لیے کافی ہے۔
اس لیے میں بات سمجھا رہا ہوں، اس کا اچھی طرح پہ اہتمام فرمائیں۔ لا یخافون کا مصداق بنے، مقابلے میں بولنے کا مصداق نہ بنے، خاموشی سے اپنا کام کریں، پھر آپ دیکھیں کام میں لطف کتنا آتا ہے۔ آپ کسی بھی شہر میں جائیں گے نا، آپ کو ہر جگہ ہمارے اجر بڑھانے والا کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس لیے آپ مخالفتیں کبھی نہ کریں۔ آپ میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو تہجد پڑھتے ہیں، لیکن تہجد کی مخالفت کرنے والا ایک بھی نہیں ہے۔ مخالفت نہ کریں۔ ایک طالب علم اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، اس کا مذاق نہ اڑائیں، بڑا صوفی بنا ہوا ہے، بڑا نیک بنتا پھرتا ہے، وہ یار اللہ قبول فرمائے بہت اچھا آدمی ہے، دیکھو میں سویا اور یہ رات کو نفل پڑھتا ہے۔ آپ جہاد نہیں کر سکتے، لیکن جو کرتا ہے اس کے عیب تلاش نہ کریں اللہ کے لیے۔ یہ امتی لوگ ہیں، نبی نہیں ہیں۔ امتیوں کے اندر کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جب ان کی کوتاہیاں اللہ معاف کرنے کا وعدہ فرما چکے ہیں تو پھر آپ اس کو معاف کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میری گزارش آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ خیر، بات کافی لمبی ہو گئی، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔